بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 14 اپریل سن 1903۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور جب سلسلہ موسوی اور سلسلہ محمدی میں مماثلت ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس سلسلے کے خادم تو نبی کہلائے مگر ادھر اس طرح کوئی بھی نبی نہ کہلایا؟ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، مشابہت میں ضروری نہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہی بالکل آپس میں ایک دوسرے کے عین ہوں اور ان کا ذرہ بھی آپس میں خلاف نہ ہو۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو شیر ہے، تو اب اس میں کیا بلا ضروری ہے کہ اس شخص کے جسم پر لمبے لمبے بال بھی ہوں، 4 پاؤں بھی ہوں اور دم بھی ہو اور وہ جنگلوں میں شکار بھی کرتا پھرے؟ بلکہ جس طرح من وجن تشابہ ہوتا ہے ویسے ہی من وجن مخالفت بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت تو ہمیں ہی فرمایا ہے، جو اعلیٰ درجے کے خیر اور برکات تھے وہ اسی امت میں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسے وقت تک پہنچ گیا ہوا تھا کہ دماغی اور عقلی قوا پہلے کی نسبت بہت کچھ ترقی کر گئے تھے۔ اس زمانے میں تو ایک گنا جہالت تھی۔ اب کوئی کہے کہ اس طرح بھی تشابہ نہ ہوا تو یہ اس کا کہنا درست نہ ہوگا۔ نبوت جو اللہ تعالیٰ نے اب قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حرام کی ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اب اس امت کو کوئی خیر و برکت ملے گی نہیں اور نہ اس میں شرف مکالمات اور مخاطبات کا ہوگا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے سوائے اب کوئی نبوت نہیں چل سکے گی۔ اس امت کے لوگوں پر جو نبی کا لفظ نہیں بولا گیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے بعد تو نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالی جناب اولو العزم صاحب شریعت کامل آنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کے واسطے یہ لفظ جاری رکھا گیا۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ ہر ایک قسم کی نبوت بجوز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بند ہو چکی تھی، اس واسطے ضروری تھا کہ اس کی عظمت کی وجہ سے وہ لفظ نہ بولا جاتا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ احزاب آیت 41۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور سے آپ کی اولاد کی نفی بھی کی ہے اور ساتھ ہی روحانی طور پر اس بات بھی کی ہے کہ روحانی طور سے آپ باپ بھی ہیں اور روحانی نبوت اور فیض کا سلسلہ آپ کے بعد جاری رہے گا اور وہ آپ میں سے ہو کر جاری ہوگا، نہ الگ طور سے۔ وہ نبوت چل سکے گی جس پر آپ کی مہر ہوگی، ورنہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جاوے تو نعوذ باللہ اس سے تو انقطاع فیض لازم آتا ہے اور اس میں تو نحوست ہے اور نبی کی حقیقی شان ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو کہا کہ کنتم خیر امت، یہ جھوٹ تھا نعوذ باللہ۔ اگر یہ معنی کیے جائیں کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروازہ ہر طرح سے بند ہے تو پھر خیر الامت کے بجائے شر الامم ہوئی۔ یہ امت جب اس کو اللہ تعالیٰ سے مکالمات اور مخاطبات کا شر بھی نصیب نہ ہوا تو یہ تو کل انعام بل و مازل ہوئی، اور بائیں میں سیرتی سے کہنا چاہیے، نہ یہ کہ خیر الامم۔ اور پھر سورہ فاتحہ کی دعا بھی لگ جاتی ہے، اس میں جو لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو سمجھنا چاہیے کہ ان پہلوں کے پلاؤ زردے مانگنے کی دعا سکھائی ہے اور ان کے جسمانی لذات اور انعامات کے وارث ہونے کی خواہش کی گئی ہے، ہرگز نہیں۔ اور اگر یہی معنی ہیں تو باقی رہ بھی کیا گیا جس سے اسلام کا علو ثابت ہو جاوے؟ اس طرح تو ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کچھ بھی نہ تھی اور آپ حضرت موسیٰ سے مرتبے میں گرے ہوئے تھے کہ ان کے بعد تو ان کی امت میں سے سینکڑوں نبی آئے، مگر آپ کی امت سے خدا تعالیٰ کو نفرت ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مکالمہ بھی نہ کیا، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے آخر اس سے کلام تو کیا ہی جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا سلسلہ جاری ہے، مگر آپ میں سے ہو کر اور آپ کی مور سے اور فیضان کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں اس امت میں سے مکالمات اور مخاطبات کی شرف سے مشرف ہوئے اور انبیاء کے خصائص ان میں موجود ہوتے رہے ہیں۔ سینکڑوں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ایسے دعوے کیے، چنانچہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب فتح الغیب ہی کوئی دیکھ لو، ورنہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، بنی اسرائیل آیت 73۔ اگر خدا تعالیٰ نے خود ہی اس امت کو اعمی بنایا تھا تو عجب ہے خود ہی اسے اعمی بنایا، اور خود ہی اعمی کے واسطے زجر اور توبیخ ہے کہ آخرت میں بھی اعمی ہوگی۔ اس امت بیچاری کے کیا اختیار۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص کسی کو کہے کہ اگر تو اس مکان سے گر جاوے گا تو تجھے قید کر دیا جاوے گا، مگر پھر خود ہی سے دھکا دے دے۔ گویا نبوت کا سلسلہ بند کر کے فرمایا کہ تجھے مکالمات اور مخاطبات سے بے بہرا کیا گیا اور تو بائم کی طرح زندگی بسر کرنے کے واسطے بنائی گئی، اور دوسری طرف کہتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اب بتاؤ کہ اس تناقض کا کیا جواب ہے؟ ایک طرف تو کہا کہ خیر امت، اور دوسری جگہ کہہ دیا کہ تو اعمی ہے، آخرت میں بھی اعمی ہوگی۔ نعوذ باللہ، کیسے غلط عقیدے بنائے گئے ہیں۔ اور اگر کوئی باہر سے اس کی اصلاح کے واسطے آ گیا تو بھی مشکل۔ اس امت کے نبی کی حد تک شان اور قوم کی بھی ناک کٹی ہوئی کہ اس میں گویا کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اصلاح کرنے کے قابل ہو سکے، اور کسی کو یہ شرف مکالمہ عطا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتا ہے کہ ایسے بڑے نبی ہو کر ان کی امت ایسی کمزور اور گئی گزری ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ بات یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی امت میں نبوت ہے اور نبی ہیں، مگر لفظ نبی کا بوجہ عظمت نبوت استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن برکات اور فیوز موجود ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ وہ کیا راہ ہے جس سے انسان خدا کو پا سکے؟ فرمایا جو لوگ برکت پاتے ہیں ان کی زبان بند اور عمل ان کے وسیع اور صالح ہوتے ہیں۔ پنجابی میں کہاوت ہے کہ کہنا ایک جانور ہوتا ہے، اس کی بدبو سخت ہوتی ہے، اور کرنا خوشبودار درخت ہوتا ہے۔ سو ایسے ہی چاہیے کہ انسان کہنے کی نسبت کر کے بہت کچھ دکھائے، صرف زبان کام نہیں آتی۔ بہت سے ہوتے ہیں جو باتیں بہت بناتے ہیں اور کرنے میں نہایت سست اور کمزور ہوتے ہیں۔ صرف باتیں جن کے ساتھ روح نہ ہو وہ نجاست ہوتی ہے۔ بات وہی برکت والی ہوتی ہے جس کے ساتھ آسمانی نور ہو اور عمل کے پانی سے سرسبز کی گئی ہو۔ اس کے واسطے انسان خود بخود ہی نہیں کر سکتا، چاہیے کہ ہر وقت دعا سے کام کرتا رہے، اور وہ درد و گداز سے اور سوز سے اس کے آستانے پر گرا رہے اور اسے توفیق مانگے، ورنہ یاد رکھے کہ اندھا مرے گا۔ دیکھو، جب ایک شخص کو کوڑ کے ایک داغ پیدا ہو جاوے تو اس کے واسطے فکر مند ہوتا ہے اور دوسری باتیں اسے بھول جاتی ہیں۔ اسی طرح جس کو روحانی کوڑ کا پتہ لگ جاوے اسے بھی ساری باتیں بھول جاتی ہیں اور وہ سچے علاج کی طرف دوڑتا ہے، مگر افسوس کہ اس سے آگاہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ انسان کے واسطے یہ مشکل ہے کہ وہ سچی توبہ کرے۔ ایک طرف سے توڑ کر دوسری طرف جوڑنا نہایت مشکل ہوتا ہے، مگر جسے خدا تعالیٰ توفیق دے، ادب سے، حیا سے، شرم سے اسے دعا اور التجا کرنی چاہیے کہ وہ توفیق عطا کرے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ پا بھی لیتے ہیں اور ان کی سنی بھی جاتی ہے۔ صرف باتونی آدمی مفید نہیں ہوتا۔ کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے اور پہلے اس پر کوئی رنگ نہیں دیا جاتا اتنا ہی عمدہ رنگ اس پر آتا ہے۔ بس تم اس طرح اپنے آپ کو پاک کرو تو تم پر خدائی رنگ عمدہ چڑھے۔ اہل بیت جو ایک پاک کرو اور بڑا عظیم الشان گھرانہ تھا، اس کے پاک کرنے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت 24۔ یعنی میں ہی ناپاکی اور نجاست کو دور کروں گا، اور خود ہی ان کو پاک کیا تو بھلا اور کون ہے جو خود بخود پاک صاف ہونے کی توفیق رکھتا ہو؟ بس لازمی ہے کہ اس سے دعا کرتے رہو اور اسی کے آسانے پر گرے رہو، ساری توفیقیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ 15 اپریل سن 1903 صبح کی سیر۔ فرمایا رات کے سوال کا یہ حصہ کہ جب مماثلت ہے موسوی اور محمدی سلسلوں میں تو محمدی سلسلے میں موسوی سلسلے کی طرح نبی کیوں نہ آئے؟ یہ حصہ ایسا ہے جس سے کہ انسان کو دھوکہ لگ سکتا ہے، لہٰذا ہم اس کے متعلق زیادہ تشریح کر دیتے ہیں۔ اول تو وہی بات کہ مماثلت کے لیے ضروری نہیں کہ دوسرے کا وہ عین ہو
مشبہ و مشبہ بہی میں ضرور فرق ہوتا ہے. ایک خوبصورت انسان کو چاند سے مشابہت دے دیتے ہیں، مگر چاہیے کہ ایسے انسان کا ناک نہ ہو، کان نہ ہو، صرف ایک گول سفید چمکیلا سا ٹکڑا ہو. اصل بات یہ ہے کہ مشابہت کے واسطے بعض حصے میں مشابہت ضرور ہوتی ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہت ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ جو یہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک قوم کو جو فرعون کے ماتحت غلامی میں مبتلا تھی اور ان کے حالات گندے ہو گئے تھے، وہ خدا کو بھول گئے تھے اور ان کے خیالات اور ہمتیں پست ہو گئی تھیں، موسیٰ نے اس قوم کو فرعون سے نجات دلائی اور ان کو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے قابل بنا دیا. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قوم کو بتوں کے غلامی اور راہ و رسم کے قید سے نجات دلائی اور اپنے دشمن کو فرعون کی طرح ہلاک و برباد کیا. یہ مشابہت تھی. اگر غور سے دیکھا جاوے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بعد کسی دوسرے کے نبی نہ کہلانا سے شوکت ہے، اور حضرت موسیٰ کے بعد اور لوگوں کے بھی نبی کہلانے سے ان کی کثر شان، کیونکہ حضرت موسیٰ بھی ایک نبی تھے اور ان کے بعد ہزاروں اور بھی نبی آئے، تو ان کی نبوت کی خصوصیت اور عظمت کوئی نہیں ثابت ہوتی، برعکس اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظمت اور آپ کے نبوت کے لفظ کا پاس اور ادب کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد کسی دوسرے کو اس نام سے کسی طرح بھی شریک نہ کیا گیا. اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہزاروں بزرگ نبوت کے نور سے منور تھے اور ہزاروں کو نبوت کا حصہ عطا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے، مگر چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا گیا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ دوسروں کو بھی یہ نام دے کر آپ کی کثر شان کی جاوے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہزارہ انسانوں کو نبوت کا درجہ ملا اور نبوت کے آثار اور برکات ان کے اندر موزن تھے، مگر نبی کا نام صرف شان نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صد باب نبوت کی خاطر ان کو اس نام سے ظاہراً ملقب نہ کیا گیا. مگر دوسری طرف چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز اور روحانی برکات کا دروازہ بند بھی نہ کیا گیا تھا اور نبوت کے انوار جاری بھی تھے، جیسا کہ ولا کے رسول اللہ و خاتم النبین سے نکلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مور اور اذن سے اور آپ کے نور سے نور نبوت جاری بھی ہے اور یہ سلسلہ بند بھی نہیں ہوا. فرمایا نبوت کے معنی مکالمہ کے ہیں، جو غیب کی خبر دے ہوئے وہ نبی ہے. اگر آئندہ نبوت کو باطل قرار دو گے تو پھر یہ امت خیر امت نہ رہے گی بلکہ کل انعام ہوگی. اور سورہ فاتح کی تعلیم جس میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہے بے سود ٹھہرے گی، کیونکہ انعام اکرام تو خدا کا اب کسی پر ہونا نہیں، تو پھر دعا کا کیا فائدہ ہوا. اور نعوذ باللہ یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سلم میں قوت قدسی نہ تھی. خدا تعالیٰ نے انسان کے نفس میں معرفت کی پیاس رکھ دی ہے اور خود ہی فرمایا ہے من کانا فی حاضی اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، بنی اسرائیل آیت 73. ادھر یہ کہا اور ادھر مکالمہ کا دروازہ بند ہوا، تو پھر تو خدا نے دیدہ دانستہ اعمیٰ رکھنا چاہا. اور پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا عنکبوت آیت 70. اس کے کیا معنی ہوئے؟ فرمایا یہ بھی ضروری تھا کہ اسے یعنی نبوت کو ظاہراً بھی شائع کیا جاوے تاکہ موسوی سلسلے کے نبیوں کے ساتھ آپ کی امت کے لوگ بھی مماثلت کے پورا کرنے میں صاف طور سے نبی اللہ کا لفظ فرما دیا، اور اس طرح سے دونوں امور کا لحاظ نہایت حکمت اور کمال لطافت سے رکھ لیا گیا. ادھر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان بھی نہ ہو اور ادھر موسوی سلسلے سے مماثلت بھی پوری ہو جاوے. 1300 برس تک نبوت کے لفظ کے اطلاق تو آپ کی نبوت کی عظمت کے پاس سے نہ کیا، اور اس کے بعد اب مدت دراز کے گزرنے سے لوگوں کے چونکہ اعتقاد اس امر میں پختہ ہو گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہیں، اب اگر کسی دوسرے کا نام نبی رکھا جاوے تو اس سے حضرت کی شان میں کوئی فرق بھی نہیں آتا. اس واسطے اب نبوت کا لفظ مسیح کے لیے ظاہراً بھی بول دیا. یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، اور پھر فرما دیا کہ اچھا آپ کر لیا کرو. پہلے منع کرنا بھی حکمت رکھتا تھا کہ لوگوں کے خیالات ابھی تازہ بتازہ بت پرستی سے ہٹے تھے تا وہ اپنی اس عادت کی طرف عود نہ کریں. پھر جب دیکھا کہ اب ان کے ایمان کمال کو پہنچ گئے ہیں اور کسی قسم کے شرک و بدعت کو ان کے ایمان میں راہ نہیں تو اجازت دے دی. بالکل اسی طرح یہ امر ہے. پہلے 1300 برس سے اس عظمت کے واسطے نبوت کا لفظ نہ بولا، اگرچہ صفتی رنگ میں صفت نبوت اور انوار نبوت موجود تھے اور حق تھا کہ ان لوگوں کو نبی کہا جاوے، مگر خاتم الانبیاء کے نبوت کی عظمت کے پاس کی وجہ سے وہ نام نہ دیا گیا. مگر اب وہ خوف نہ رہا
تو آخری زمانے میں مسیح موعود کے واسطے نبی اللہ کا لفظ فرمایا. آپ کے جانشینوں اور آپ کی امت کے خادموں پر صاف صاف نبی اللہ بولنے کے واسطے دو امور مد نظر رکھنے ضروری تھے. اول عظمت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوم عظمت اسلام. سو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پاس کی وجہ سے ان لوگوں پر 1300 برس تک نبی کا لفظ نہ بولا گیا تاکہ آپ کے ختم نبوت کی حد تک نہ ہو. کیونکہ اگر آپ کے بعد ہی آپ کی امت کے خلیفوں اور صلحاء لوگوں پر نبی کا لفظ بولا جانے لگتا جیسے حضرت موسیٰ کے بعد لوگوں پر بولا جاتا رہا تو اس میں آپ کے ختم نبوت کی حد تک تھی اور کوئی عظمت نہ تھی. سو خدا تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اپنی حکمت اور لطف سے آپ کے بعد 1300 برس تک اس لفظ کو آپ کی امت پر سے اٹھا دیا تا آپ کی نبوت کی عظمت کا حق ادا ہو جاوے. اور پھر چونکہ اسلام کی عظمت چاہتی تھی کہ اس میں بھی بعض ایسے افراد ہوں جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ نبی اللہ بولا جاوے اور تب پہلے سلسلے سے اس کی مماثلت پوری ہو. آخری زمانے میں مسیح موعود کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ نکلوا دیا اور اس طرح پر نہایت حکمت اور بلاغت سے دو متضاد باتوں کو پورا کیا اور موسوی سلسلہ کی مماثلت بھی قائم رکھی اور یہ عظمت اور نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قائم رکھی. محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ نبوت تشریح جائز نہیں، دوسری جائز ہے، مگر میرا اپنا مذہب یہ ہے کہ ہر قسم کے نبوت کا دروازہ بند ہے. مگر میرا اپنا مذہب یہ ہے کہ ہر قسم کے نبوت کا دروازہ بند ہے، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے جو نبوت ہو وہ جائز ہے. عرض کیا گیا کیا کوئی عورت نبی ہو سکتی ہے؟ حضرت اختص نے فرمایا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء آیت 35، اور وللرجال علیہن درجہ، البقرہ آیت 229. عورتیں اصل میں مردوں کے ہی ذیل میں ہوا کرتی ہیں. جب صاحب درجہ اور صاحب مرتبہ کے واسطے ایک دروازہ بند کر دیا گیا تو یہ بیچاری ناقصات العقل کس حساب میں ہے؟